Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Dr. Mahmood Alam Durani and I have been teaching Islamic studies for the last 25 years. آج ہم انشاءاللہ CSS کا ایگزام جو ابھی ہونے جا رہا ہے فیبروری 2019 میں، اس کے حوالے سے کچھ ٹپس اپنے کینڈیڈیٹس کو دینا چاہیں گے کہ اسلامیات کے پیپر میں بچوں کے فیل ہونے کی ریشیو ایسے کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اس کی ریزنز کیا ہیں؟ وہ کون سی ایسی اہم چیزیں ہیں جن کو بچے مس کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سکور نہیں لے پاتے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بچے اسلامک سٹڈیز کے پیپر میں صرف اسلامیات نہیں لکھتے، باقی سب کچھ لکھتے ہیں۔ میں بچوں سے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اسلامیات کا کوئی ایک ایسا لٹریچر مجھے دکھائیے، کوئی ایسی بک دکھائیے جس میں قرآنک ورسز نہ ہوں یا احادیث کوٹ نہ کی گئی ہوں، چاہے وہ بک انگلش میں ہو یا اردو میں۔ اور میرے خیال میں ایسی کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی اسلامیات کی جس میں قرآنک ورسز اور احادیث کوٹ نہ کی گئی ہوں۔ اب ہمارے بچے جب پیپر میں لکھنے بیٹھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم قرآنک ورسز اس لیے کوٹ نہیں کرتے کہ غلطی نہ ہو جائے۔ تو غلطی ہی تو نہیں ہونی چاہیے، اسی کا نام تو ایگزام ہے، اور یہی کچھ آپ وہاں دینے جا رہے ہیں۔ جب آپ ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ یو آر پریپیئرڈ فار دا ایگزام، آپ نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے۔ لیکن اسلامک سٹڈیز کے پیپر میں بچے ایک بات کو 10 مرتبہ گھما کے لکھتے ہیں کہ توحید کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توحید کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، احادیث میں اس کی امپورٹنس بہت بیان کی گئی ہے، لیکن وہ امپورٹنس، وہ سگنیفیکنس کیا ہے، اس کو کوٹ نہیں کیا جاتا۔ اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس توحید کی بڑی اہمیت ہے، یہ ہماری بات ہے، اور جب ہم اس ریفرنس کو کوٹ کرتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہوتی ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، اور یہی ایگزامینر پیپر میں دیکھنا چاہتا ہے۔ جب تک آپ اس میں ریفرنس کوٹ نہیں کریں گے، آپ کا پیپر اسلامیات کا پیپر نہیں لگے گا اور آپ سکور نہیں لے سکتے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بچہ سکور تو لینا چاہے لیکن پیپر میں لکھنا کچھ نہ چاہے۔ اسلامیات کے پیپر میں جو مرضی لکھ لیں، اگر آپ قرآن و سنہ کو کوٹ نہیں کریں گے سکور نہیں ملے گا۔ لہذا چند باتیں میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ عربک ٹیکسٹ لکھنے کی کچھ پریکٹس ہونی چاہیے۔ عربک ٹیکسٹ لکھتے ہوئے آپ کو اعراب لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی زبر، زیر، پیش، ان کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ اس میں غلطی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ گزر جائے گا اس میں۔ آپ سمپل قرآنک ورس لکھیں بغیر اعراب کے۔ ایگزامینر کو بغیر اعراب کے عربی پڑھنا آتا ہے، اور اگر اس کو عربی پڑھنا بغیر اعراب کے نہیں آتا تو پھر اسے ایگزامینر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ پیپر چاہے آپ انگلش میں کر رہے ہوں یا اردو میں، دونوں صورتوں میں عربک ٹیکسٹ کو ضرور کوٹ کریں، اور اگر وہ ورس یا حدیث بہت لینتھی ہے تو آپ اس کے چند الفاظ لکھ کر آگے ڈاٹس ڈال دیں اور ریفرنس کوٹ کر دیں، سورہ بقرہ ورس نمبر فلاں، آپ اتنا لکھ دیں کافی ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں لکھتے تو پھر آپ کمپٹیشن میں نہیں ہیں۔ یہ کوئی ڈگری بیسڈ ایگزام نہیں جس میں آپ اپیئر ہونے جا رہے ہیں کہ آپ نے ایک سرٹن لیول تک پاسنگ مارکس لے لیے اور اب آپ پاس ہو گئے، ڈگری مل جائے گی۔ یہ تو کمپٹیشن ہے، یا آپ کمپیٹ کر رہے ہیں یا آپ کمپٹیشن سے آؤٹ ہو رہے ہیں۔ آپ صرف ٹرانسلیشن لکھ رہے ہیں یا صرف مفہوم لکھ رہے ہیں ورسز کا، جبکہ دوسرا بچہ عربک ٹیکسٹ بھی کوٹ کر رہا ہے، ٹرانسلیشن بھی دے رہا ہے انورٹڈ کاماز میں، تو یہ تو آپ سے آگے چلا گیا ہے نا۔ تو آپ کمپٹیشن سے پیچھے جا رہے ہیں۔ اسلامیات کے پیپر میں سب سے اہم چیز قرآنک ریفرنسز ہیں یا احادیث کے ریفرنسز ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بیسک سورسز آف شریعہ، پرائمری سورسز میں 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن کریم اور دوسرا حدیث۔ سو یو ہیو ٹو کوٹ ریفرنسز فرام دا ہولی قرآن اینڈ سنہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، بچے جب لکھنے بیٹھتے ہیں ایگزام میں، کوشچن نمبر لکھ کر ڈائریکٹ ایک لفظ لکھتے ہیں انٹروڈکشن،
انٹروڈکشن آف وٹ کہیں نہیں لکھا ہوتا، اور اس کے بعد ایک مسلسل لینتھی پیراگراف چلتا ہے پورے پیج پہ، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایگزامینر کو پہلے سے پتہ ہے کہ بچے نے کیا لکھنا ہے، جبکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس ہیڈنگ میں یہ بات لکھنی ہے کہ میرا ٹاپک کیا ہے۔ آپ ایگزامینر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے کویسچن پیپر کو دیکھو اور پھر میرے کویسچن کو سمجھو کہ کیا ہے، یعنی بوجھو تو جانے والی بات ہے۔ آپ جب تک ایگزامینر کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے وہ آپ کو سکور نہیں دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کویسچن نمبر لکھیں، آگے ٹاپک کا نام لکھیں، اس کا انٹروڈکشن دیں، اور لانگ پیراگرافز اور کنٹینیوس پیراگرافز لکھنا ایوائڈ کیجئے، اس لیے کہ اتنے لمبے پیراگراف کو ایگزامینر نہیں پڑھے گا۔ میجر ٹاپکس جو آپ کے ہیں ان میں ہیڈنگز بنائیں اور ہر ہیڈنگ کو آگے ایکسپلین کرتے جائیں، یہ آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا سکور لینا۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ سب سے پہلے گڈ گورننس کے حوالے سے کویسچن اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں تو گڈ گورننس کی آپ نے ہیڈنگ دی، اور سب سے پہلے آپ نے پولیٹکس ہوتی کیا ہے، پولیٹیکل سسٹم ہوتا کیا ہے، حکومت بنتی کیسے ہے، اس کا ایک چھوٹا سا تعارف دے دیا۔ اب آپ اس کو اسلامکلی ایکسپلین کریں، قرآن کے ریفرنسز دیں، اور اگر آپ سے پایس کے الفس کے دور کے حوالے سے پوچھا گیا ہے تو ان کے دور کو لے کر آئیں اور ساتھ ساتھ کوٹ کرتے جائیں اور آپ سکور لیتے جائیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ایگزامینر آپ کے ان پوائنٹس کو دیکھنا چاہتا ہے جو اس ٹاپک سے ویلڈ پوائنٹس ہیں۔ ایگزامینر کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ نے 20 پیجز لکھے ہیں یا 25 پیجز لکھے ہیں، وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس ٹپیکل ٹاپک کے اندر جو ویلڈ پوائنٹس آنے چاہیے وہ اس بچے نے دیے ہیں یا نہیں دیے، اور ہر ٹاپک کے ویلڈ پوائنٹس گنے چنے ہوتے ہیں، آپ فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں۔ 20 مارکس کا آپ کا کویسچن ہے، اگر اس میں 8 ویلڈ پوائنٹس ہیں جو ایگزامینر آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، جو ہر بک کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں، آپ انہی پوائنٹس کے اندر رہ کر گفتگو کیجئے، ارریلیونٹ چیزوں کو ڈسکس نہ کریں۔ اس سے ایگزامینر کو یہ امپریشن ملتا ہے کہ اس بچے کا اپنا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ اسلامک ٹرمینالوجی کو استعمال کرنا اپنی عادت بنائیں پیپر میں، یعنی جو اسلام کی ٹرمینالوجیز ہیں شاید ان کو ہم ان ٹرو سینس انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی نہیں کر پاتے۔ مثلا میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ ایک لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نصوص، جو قرآن مجید کے واضح کمانڈمنٹس ہیں، دا کلیئر کمانڈمنٹس آف قرآن اینڈ سنہ، دے آر کالڈ نصوص۔ یہ لفظ آپ کو پیپر میں استعمال کرنا آنا چاہیے۔ ایگزامینر کو اس سے یہ امپریشن ملتا ہے کہ اس بچے نے اسلام کو واقعی پڑھا ہے۔ اسلامیات کا پیپر ہونے کا مطلب اسلام سے ریلیٹڈ پیپر، اور اسلام سے ریلیٹڈ جو ٹرمینالوجی ہے، ہر سبجیکٹ کی اپنی ٹرمینالوجی ہے۔ اکنامکس میں آپ ڈیمانڈ اور سپلائی کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو اس کے خاص میننگز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے قرآن و سنہ میں بھی جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں ان کو آپ اپنے پیپر میں استعمال کریں اور اس کو ہائی لائٹ کریں۔ ہائی لائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہائی لائٹر یوز کریں، اس کا مطلب یہ ہے اگر بلو انک سے آپ اپنا پیپر کر رہے ہیں تو جہاں کوئی اہم پوائنٹ آتا ہے اس کو آپ بلیک پوائنٹر کے ساتھ لکھ دیجئے، وہ خود بخود ہائی لائٹ ہو جائے گا۔ اب پورے پیج پہ جہاں جہاں وہ لفظ لکھے ہوں گے ایگزامینر کی نظر وہیں پہ جا کے رکے گی، اور وہی وہ تلاش کر رہا ہے، اسی سے آپ کو سکور ملے گا۔ قرآن مجید کی ورس لینتھی ہو تو چند الفاظ لکھ کے ڈاٹس ڈال دیں، اور اگر ورس چھوٹی ہے تو پوری کوٹ کریں۔ حدیث کوٹ کرنی ہے، اگر آپ کو نام یاد ہے حدیث کی کتاب کا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد تو سمپل حدیث لکھ دیں، لیکن وہ حدیث ہونی چاہیے۔ بعض اوقات کسی پروورب کو، عربک پروورب ہے یا کسی کا کوئی کوٹیشن ہے، کسی کا قول ہے، اس کے ساتھ ہم حدیث لکھ دیتے ہیں بغیر جانے بوجھے، بغیر سمجھے۔ یہ بہت بڑی ایک کرائم ہے میں سمجھتا ہوں، اس لیے اس کو ایوائڈ کریں۔ ایویڈنس بیسڈ نالج آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اس پیپر میں۔ ایویڈنس بیسڈ نالج کا مطلب یہ ہے واٹ ایور یو آر رائٹنگ یو مسٹ سپورٹ یور آرگومنٹ ود دا ریفرنسز آف قرآن اینڈ سنہ۔ یہ کرکس ہے ہماری گفتگو کا۔ اور پیپر کے اندر جو بچہ اسلامیات کے پیپر میں قرآن و سنہ میں سے ریفرنسز کوٹ نہیں کر رہا، اسلامک ہسٹری میں سے کوٹ نہیں کر رہا،
تو وہ ایک آرٹیکل لکھ رہا ہے، وہ ایک پیراگراف لکھ رہا ہے، مضمون لکھ رہا ہے. اب یہ بچہ باہر آ کر ایگزامینیشن ہال سے یہ کہے گا کہ میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس نے لکھا بہت ہے. لیکن جو لکھا ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے. آپ کم لکھیں، یہاں پر کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی کہ آپ نے وہ چیزیں دی ہیں جو ریکوائرڈ ہیں. irrelevant چیزوں کو لکھنے سے مارکس نہیں ملیں گے، بلکہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اور اگر ایگزامینر کو یہ امپریشن مل جائے کہ اس بچے کو نہیں آتا، وہ پہلا ایک کوسچن دوسرا کوسچن دلچسپی سے دیکھے گا، اس کے بعد وہ اپنا انٹرسٹ لوز کرے گا، وہ آپ کے پیپر کو دلچسپی سے دیکھے گا ہی نہیں. تو اب آپ کیسے سکور لے سکتے ہیں؟ ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو اسلامیات کے پیپر میں آپ لوگ ریفرنسز کوٹ کریں اچھا سکور لینے کے لیے. خاص طور سے میں ان بچوں سے بات کر رہا ہوں جو یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کوالیفائی کر لیں گے. اگر ان میں یہ ڈیفیشنسی ہے، دے مسٹ میک اپ دیئر ڈیفیشنسیز. پیپر میں ریفرنسز کوٹ کریں. نمبر 2، اور یہ ریفرنس کوٹ کرنے والی بات چاہے انگلش میں ہو یا اردو میں. انگلش میں پیپر اٹیمپٹ کرنے والے بچوں کے لیے خاص طور پر ایک بات اور کہ مثلا انہوں نے پہلا کلمہ کوٹ کیا ہے لا الہ الا اللہ. اب وہ لا الہ الا اللہ کو انگلش میں سپیل کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی اس کو انگلش میں سپیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ہر مسلمان کو لکھنا آنا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی جو بچہ اسلامک اسٹڈیز کا پیپر دے رہا ہے یہ مسلمان ہی ہے نا، تو اس کو پہلا کلمہ لکھنا آنا چاہیے. ایگزامینر کو تو یہ تو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے نا آپ سے. آپ اس طرح سے نہ لکھیں اس کو انگلش میں سپیل کر کے LAA لا ILA الا، نہیں، آپ اس کو لا الہ الا اللہ پورا لکھیے اور عربک ٹیکسٹ میں لکھیے. اس کی عادت بنائیے. اور ہمارے جن بچوں نے اچھا سکور لیا ہے، میں آپ کو پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو عربک لکھنا سکھایا. اور وہ بچے وہ تھے جن کو اردو لکھنا بھی نہیں آتا تھا. انگلش میڈیم سکولز کے کالجز کے پڑھے ہوئے بچے تھے. ہم نے ان کو اردو کی بجائے عربک لکھنا سکھایا اور انہوں نے پیپرز میں ہمیشہ عربک کو کوٹ کیا ہے. اس لیے کہ اسلام کا جتنا لٹریچر ہے بنیادی طور پر تو وہ عربک میں ہے. انگلش میں یا اردو میں تو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. تو آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے پیپر میں قرآن کو کوٹ کریں، حدیث کو کوٹ کریں. اور اعراب لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کویسچن نمبر ضرور لکھیں، ٹاپک کا نام مینشن کریں، لینتھی پیراگرافز ایوائڈ کریں، اور پریزنٹیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پیپر ہاتھ سے لکھیں، پاؤں سے نہ لکھیں. مطلب کیا ہے؟ پڑھا جائے. یہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اتنا واضح ہو کہ ایگزامینر کو دل چاہے آپ کا پیپر پڑھنے کو. اور اگر آپ کا پیپر یعنی پہلا امپریشن تو ایگزامینر کو یہی ملتا ہے کہ اس کی پریزنٹیشن اچھی ہو. اب بچے یہ کہتے ہیں جی میں نے تو یہی لکھا ہے، سی ہے، یہ ای نہیں ہے. ظاہر ہے آپ مجھے بتا رہے ہیں نا، میں موجود ہوں، لیکن پیپر دینے کے بعد آپ پیپر کے ساتھ تو نہیں جائیں گے ایگزامینر کے پاس کہ آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں کہ یہ لفظ میں نے کیا لکھا ہے. وہ اتنی اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے آپ کی رائٹنگ میں، اور یہی کلیئرٹی آپ کی تھاٹس میں بھی ہو. سو یو نیڈ bilateral clarity, one in your thought and the second one in your writing. آپ کی رائٹنگ بھی کلیئر ہو، لکھا ہوا پڑھا جائے. قرآن و سنہ کو کوٹ کریں، آپ اپنا ٹاپک کا نام لکھیں، آپ سب سے پہلے وہ کویسچن اٹیمپٹ کریں جو آپ کو بہتر آتا ہو. ٹائم مینجمنٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بچوں کے پہلے 2 کویسچن بہت اچھے لکھے ہوئے دیکھے ہیں پیپرز میں، آخری 2 کویسچن میں آ کے ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے ان کا بہت سا ویلڈ میٹیریل وہ لکھ نہیں پاتے یا ایکسپلین نہیں کر پاتے، بلکہ آخری کویسچن خاص طور پہ. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ گھڑی آپ کے پاس، رسٹ واچ ہونی چاہیے. موبائل فون سے ہمیں ٹائم دیکھنے کی عادت ہے، اور ایگزامینیشن ہال میں آپ کے پاس موبائل فونز نہیں ہوں گے. رسٹ واچ کی عادت ڈالیں، اور جو رسٹ واچ آپ یوز کریں وہ چلتی بھی ہو، یعنی ٹائم صحیح بتاتی ہو، ایکوریسی ہو اس میں، اور یہ آپ کے ریفلیکسز بنے ہوئے ہوں کہ آپ ٹائم دیکھیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آج سے آپ جو کچھ لکھتے ہیں اس میں ٹائمنگ نوٹ کرنا شروع کریں کہ 20 مارکس کا جو کویسچن میں اٹیمپٹ کر رہا ہوں یہ میں کتنے ٹائم میں اس کو مکمل کر لیتا ہوں. بچے انٹروڈکشن لکھتے ہیں، بیچ میں پورا ڈسکس کرتے ہیں،
لیکن کوئی کنکلوژن ان کا نہیں ہوتا، جس کو آپ حاصل بحث کہتے ہیں اردو میں، کہ آپ کی اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہے، اس کا کنکلوژن کیا ہے، وہ بھی تو بتائیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں۔ یہ آپ کا پیپر انڈر گریڈ لیول کا نہیں ہے، بلکہ یہ پوسٹ گریجویشن لیول کا پیپر ہے، اینڈ یو پیپل آر بینگ ایکسپیکٹڈ کہ آپ ایویڈنس پروڈیوسڈ نالج، ایویڈنس بیسڈ نالج اس پیپر کے اندر دیں گے تاکہ آپ اچھا سکور لے سکیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ یو کین ہیو اے بیٹر سکور ان یور ایگزام۔ وش یو آل دا بیسٹ۔